اب ایک انسان نماز کو مانتا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرض ہے لیکن وقت پر ادا نہیں کرتا تو یہ شخص گنہگار ہے۔ اور کوئی شخص اللہ رب العالمین کی سرے سے ہی حکم کو نہ مانے کہ مثلا نماز فرض نہیں ہے، روزہ فرض نہیں ہے، قرآن میں اللہ نے جو احکام بتائے ہیں وہ فرض نہیں ہے، تو وہ شخص کافر ہو جاتا ہے۔ جو شخص غفلت کی وجہ سے سستی کرتا ہے، کاہلی کرتا ہے، وہ گنہگار ہوتا ہے، اور گنہگار کے لیے لازم ہے کہ مرنے سے پہلے وہ توبہ کر لے۔ اور موت کا پتہ نہیں ہے کہ کب موت آ جائے، اچھا خاصا انسان چلتا چلاتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ رب العالمین سے اپنی گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، اور اللہ رب العالمین نے جتنے احکام فرض کیے ہیں ان کو اپنی زندگی کے اندر لاتے رہیں۔ اس لیے کہ مرنے کے بعد ہم سنتے نا حدیث میں کہ ایک سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے، مرنے کے بعد ہم نیک اعمال نہیں کر سکتے، ہمارا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ اپنی زندگی میں ہی کرنا ہے، اللہ کے حکم پورا کرنا ہے۔ اللہ نے جتنے احکام فرض کیے ہیں اس میں کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے کہ یہ اللہ نے احکام چھوٹا ہے، بلکہ اللہ نے جتنے احکام فرض کیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان کو مانیں اور اس پر عمل کریں۔ مثلا اللہ نے نماز فرض کی ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا دل چاہتا ہے تب بھی ہم پڑھیں، اگر ہمارا دل نہیں چاہتا تب بھی ہم پڑھیں، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا فرض کیا ہوا قرآن میں بتایا ہوا احکام ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ مسلمانوں سے کہو کہ نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب یہ ہم نہ سمجھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، ہم اس میں سستی کریں گے، کاہلی کریں گے، اللہ رب العالمین ہمیں معاف کر دیں گے۔ بے شک اللہ رب العالمین ہمیں معاف کر دیں گے، لیکن معافی مانگنے کے لیے تو مسجد آیا جاتا ہے، معافی مانگنے کے لیے تو نماز پڑھی جاتی ہے، معافی مانگنے کے لیے تو اللہ کے احکام پورے کیے جاتے ہیں۔ اگر ہم مسجدوں سے دور ہو جائیں، اللہ کے احکام سے دور ہو جائیں، سچ بتاؤ کبھی ہمیں گھر میں توفیق ہوگی کہ ہم ایک کونے میں بیٹھ کر اپنے گناہوں پر روئیں؟ گھر میں ہمیں توفیق نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ مسجد میں آئیں۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ آج مسجدیں ہم نے بنا دی، عالی شان مسجدیں بنا دی، اور ہم بنا رہے ہیں، اور کل قیامت میں انشاءاللہ ہم مسجدوں کی تعمیر کرتے رہیں گے، مسجدوں کو آباد کرتے رہیں گے، لیکن یہ آباد کیسے ہوگی؟ جب ہم اس میں نماز پڑھیں گے، اللہ کا احکام پورا کریں گے، قرآن پڑھیں گے، دینی حلقے لگائیں گے۔ آج مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے لوگ آتے ہیں، لیکن دینی حلقے کہیں کسی مسجد میں نظر نہیں آتے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ 24 گھنٹہ مسجد نبوی آباد رہتی تھی، 24 گھنٹہ مسجد نبوی آباد رہتی تھی، کہیں قرآن کے حلقے لگے ہیں، کہیں حرام حلال کے حلقے لگے ہیں، وہاں حرام حلال بتایا جاتا ہے، کہ کوئی قرآن سیکھ رہا ہے۔ آج ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے دین سیکھنے کی، دین پر عمل کرنے کی۔ اگر کسی سے بتایا جائے کہ دین پر عمل کرو تو یہ کہتے ہیں کہ زیادہ زیادہ دین پر جو عمل کرتے ہیں اسے ملا گیری کہی جاتی ہے، جو زیادہ دین پر عمل کرتے ہیں نمازیں پر، یہ ملا گیری ہے۔ یہ ملا گیری نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا جن کے دل کے اندر ڈر ہے وہ اللہ کے حکم پورا کرتے ہیں۔ یہ ملا گیری نہیں ہے کہ جو کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، اللہ کے سارے احکام پورے کر رہا ہے، یہ ملا گیری نہیں، بلکہ یہی تو اسلام ہے، یہی تو اللہ کا حکم ہے۔ ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کے گھروں کو آباد کر رہے ہیں۔ اور جن کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، وہ اسلام سے اور دین سے، اللہ کے احکام سے دور ہیں۔ یہی تو اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا تھا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز دشوار ہے، بھاری ہے، بہت گرا گزرتی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ سچ بتاؤ اگر ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا، مسجدیں خالی ہوتی ہے۔ آج جمعے کے دن بھی دیکھا جاتا ہے کہ مسجدیں اچھی خاصی خالی رہ جاتی ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز بڑی بھاری چیز ہے، دشوار ہے، مشکل ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ ہاں وہ بہانہ بناتے ہیں کہ سردی بڑی ہے، گرمی بڑی ہے،
گرمی ہے، سردی ہے، صبح اٹھا نہیں جاتا، ہمیں بخار ہے، ہمیں یہ پریشانی ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا علی الخاشعین، مگر جن کے دل کے اندر ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، وہ یہ گرمی نہیں دیکھتے، سردی نہیں دیکھتے۔ وہ جب سوتے ہیں صبح فجر کے اذان میں مؤذن الصلاۃ خیر من النوم جب آواز لگاتا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، تو وہ بستر ان کا نرم یا گرم جو ہوتا ہے بستر، وہ بستر ان کے دل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ بستر پر کانٹے بچھے ہیں، وہ اٹھ جاتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے یہ نرم گرم بستر نہیں ہے، بلکہ اس بستر کے اوپر کانٹے آ چکے ہیں، اس لیے وہ فوراً اٹھتے ہیں اور وضو کرتے ہیں۔ سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں۔ یہی تو ہے اللہ کا ڈر اس کے اندر ہے، اسی لیے اللہ نے اسے اٹھا دیا۔ وہ خود اٹھنے کی کوشش کر رہا، اٹھ گیا، مگر جس کے اندر دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، جنت کا شوق نہیں ہے، رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہیں، وہ یہ سوتا رہتا ہے۔ صبح 8 بج جاتے ہیں، 9 بج جاتا ہے، 10 بج جاتے ہیں۔ صبح اللہ کی جتنی مخلوق ہے صبح سویرے اٹھتی ہے، یہاں تک کہ پرندے بھی اپنے گھونسلے کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ اللہ کے رزق میں روزی کی تلاش میں صبح نکل جاتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، اور بستر پر سوتے رہتے ہیں۔ مسجدوں میں 4-5 لوگ فجر کی نماز میں ہوتے ہیں، ہمیں شرم نہیں آتی؟ ہم اللہ کا رزق کھاتے ہیں، اللہ کی زمین پر رہتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا پانی پیتے ہیں، اللہ کے اتنے انعامات ہم پر ہیں، ہم سارے اللہ کے انعامات کو اپنی زندگیوں کے اندر لاتے ہیں، لیکن صبح سوتے رہتے ہیں۔ مسجدوں میں 4-5 لوگ نظر آتے ہیں۔ کیا نماز تم پر فرض نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں پر نماز فرض نہیں ہے؟ نماز تو اتنا عظیم الشان تحفہ اللہ نے دیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ نے جتنے احکام فرض کیے تھے سب زمین پر فرض کیے تھے۔ جبریل علیہ السلام کو بلایا تھا اور کہا تھا کہ جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ ان کی امت پر روزہ فرض ہو گیا، زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ جبریل علیہ السلام آئے اور بتایا کہ اپنی امت سے کہہ دو کہ روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے۔ جبریل علیہ السلام لے کر آئے، لیکن نماز اتنی عظیم الشان دولت تھی، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو نہیں دیا کہ جاؤ محمد رسول اللہ سے کہہ دو کہ وہ اپنی امت سے بتا دے نماز فرض ہے، بلکہ خود اللہ رب العالمین نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، معراج کرائی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ نے معراج کرائی، خود رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا، پھر 50 وقت کی نماز فرض فرمائی۔ پھر ہوتا کرتا 5 وقت کی نماز رہ گئی کہ میری امت اتنی نماز نہیں 50 وقت کی ادا نہیں کر سکے گی۔ اللہ رب العالمین نے 45 نمازیں ان میں سے معاف کر دی اور کہہ دیا کہ جو شخص 5 نمازیں فرض پڑھے گا ہم اس کا 50 وقت کا ثواب دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بتا دیا۔ اتنی عظیم الشان عبادت تھی نماز کی، اللہ نے آسمان پر یہ عطا کی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آج ہم نے نماز کو ضائع کر دیا، آج ہماری تلاوتیں صحیح نہیں ہیں، آج ہمارے رکوع سجدے صحیح نہیں ہیں، آج ہم ایسے بے خبری میں آ جاتے ہیں، بسا اوقات ہم ناپاکی کی حالت میں ہوتے ہیں۔ ہم میں سے اچھا خاصا طبقہ ہے جسے غسل کے فرائض نہیں پتہ ہے۔ جب غسل کے فرائض پتہ نہیں ہوں گے تو ناپاکی کی حالت میں تو مسجد آئے گا، اسی حالت میں وہ 40 سال 50 سال 100 سال تک نماز پڑھتا رہے۔ اس نماز پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں۔ ہم دعائیں کرتے رہیں، پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم پاک ہوئے ہیں یا نہیں ہیں، کن چیزوں سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے، ان سے ہم پاکی حاصل کریں، کون سے فرائض ہیں یہ ہم سیکھیں، اور نماز کے اندر کتنے واجبات ہیں، فرائض ہیں، یہ ہم سیکھیں۔ جب ہمیں پتہ نہیں ہوگا ہم ایسے ہی پڑھتے رہیں گے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ایسے ہی پڑھتے ہیں، 40 سال ہو گئے 50 سال ہو گئے، جب ان کی نماز سنو دیکھو کہ نہ رکوع صحیح، نہ سجدہ صحیح، نہ تلاوت صحیح، اور اس کا شوق بھی نہیں ہے کہ ہم نماز صحیح کریں، اس کا شوق بھی نہیں ہے کہ ہم نماز صحیح کریں، تلاوت صحیح کریں، قرآن صحیح کریں۔ نماز اتنی بڑی عبادت تھی، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، آخری وقت ہے، لیکن اپنی امت کو بتا رہے ہیں کہ میری امت نماز کو نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز ہر حال میں نہ ادا کرنا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں 90% لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، یہ اللہ کا حکم معمولی حکم سمجھتے ہیں۔
حالانکہ سب سے پہلے کل قیامت کے دن جس کا سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا. نماز کے متعلق پوچھا جائے گا. اگر بندے کی نماز اچھی نکل آئی باقی اعمال سارے اچھے نکل آئیں گے. اگر نماز ہی اچھی نہ ہوئی, نماز ہی اعمال نامے میں نہ نکلی, تو ہمیں بتاؤ کون بچائے گا؟ جنتی جب جنت کے اندر چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے تو جنتی سوال کریں گے جہنمیوں سے کہ تمہیں کیا ہوا؟ تم تو بڑے نیک معلوم ہوتے تھے, دنیا میں تمہاری بڑی عزت تھی, لوگ بڑی عزت کرتے تھے, آج تم جہنم کے اندر کیوں داخل ہو گئے؟ کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نکن من المصلین, کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, یہ جواب دیں گے. ولم نکن نطعم المسکین, ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے, اس وجہ سے اللہ نے یہ سزا دی, ہمیں جہنم کے اندر ڈال دیا. سچ بتاؤ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, پورے خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں ہم پریشان ہیں, ہم پر حالات آئے ہوئے ہیں, حالانکہ اللہ نے تو وعدہ پہلے ہی کر دیا تھا, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, کہ ایمان والے وہی کامیاب ہوں گے جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرتے ہیں, جو خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. ایسے نہیں پڑھتے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. اللہ نے ایک گروہ کے بارے میں قرآن کے اندر بتایا, قرآن اگر ہم پڑھیں اس میں اللہ نے فرمایا کہ ایک گروہ ایسا ہے کہ وہ آتے ہیں مسجد کے اندر, وہ اس وجہ سے آتے ہیں کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ, وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بڑے سست اور کاہلی کے ساتھ. یراؤن الناس, وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم بھی نمازی ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا سا. جو لوگ پڑھتے ہیں ان میں سے بھی ریاکاری آ جاتی ہے. ہم جب مسجد آئے ہیں پوری نمازیں پڑھیں اور جو کچھ اس میں پڑھنا ہے اسے یاد کریں, اسے سیکھیں. سچ بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کے پاس جب یہ ہمارے اعمال پہنچتے ہوں گے, ہفتے میں ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امت کے حال پہنچتے ہیں, اعمال پیش کیے جاتے ہیں. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارے اعمال پیش ہوتے ہوں گے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جب انہیں پتہ چلتا ہوگا کہ امت کے لاکھوں لوگ بے نمازی ہیں, امت کے لاکھوں لوگ زانی ہیں, امت کے لاکھوں لوگ شرابی ہیں. کیا گزرتی ہوگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ جب اس دنیا سے گئے تب بھی یہ تاکید فرمائے, بیوی بچوں کو نہیں پوچھا, گھر والوں کو نہیں پوچھا, بلکہ اپنی امت کی فکر تھی, اور امت کو ایک ہی پیغام دیا تھا کہ میری امت نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا. یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, جس نے نماز کو قائم کی اس نے میری آنکھوں کو راحت پہنچائی, آرام پہنچایا. جس نے نماز کو ضائع کر دیا اس نے گویا مجھے تکلیف پہنچائی ہے. ہم نعرے لگاتے رہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کے, ہم دعوے کرتے رہے, لیکن یہ دعوے اور نعرے ہمارے منہ پر مار دیے جائیں گے. یہ دعوے اور نعرے جو جھوٹے نعرے ہیں, سچا عاشق تو وہی ہوتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا سے اسے پیار ہو, ہر سنت سے اسے عشق ہو. وہ سچا عاشق رسول ہوتا ہے. صرف منہ سے کہہ دینے سے کوئی عاشق رسول نہیں ہوتا, بلکہ اس کے لباس سے بھی ظاہر ہو, اس کے اعمال سے بھی ظاہر ہو, اس کے کردار سے بھی ظاہر ہو. سچ بتاؤ آج ہمیں دیکھ کے لگتا ہے یہ عاشق رسول ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, لگتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہے؟ لگتا ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پورا کرنے والا ہے؟ آج ہماری شکلوں سے ظاہر ہی نہیں ہوتا کہ ادھر کے ہیں یا ادھر کے ہیں. کوئی اگر نام نہ پوچھے جب تک کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا, ثابت ہی نہیں کر سکتا. ہم نے اپنی پہچان کھو دی, اپنا کردار کھو دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پتھر کھا کر ہم تک پہنچایا تھا, ہم نے اس دین کو اپنے گھروں سے دھکے مار کے نکال دیا. سچ بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو اب گھروں میں کہتے ہیں, تاکید کرتے ہیں کہ نماز پڑھو, بیوی نماز نہیں پڑھتی, ہمیں تکلیف نہیں ہوتی. بچے ہمارے نماز ضائع کر دیتے ہیں, نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں, ہمیں تکلیف نہیں ہوتی. ہم آرام سے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں, ہم آرام سے ان کے ساتھ رہتے ہیں. اگر ہمارا کوئی حکم توڑ دے ہم ناراض ہو جاتے ہیں, اور اللہ کا حکم چھوڑ دے ہمارے ماتھے پر شکن نہیں آتی. ہم زبان سے ایک جملہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز پڑھو. ہم
ایک جملہ نہیں کہہ سکتے کہ دین پر عمل کرو. کیسے کہیں گے جب ہم خود عمل نہیں کرتے؟ واپس پلٹ کر وہ خود جواب دیں گے جب تم نہیں کرتے تو، جب تم نہیں ادا کرتے نماز ہم سے کس منہ سے کرتے ہو؟ اس لیے ہم نماز کی پابندی کریں، ہم روزے کی پابندی کریں، ہم اللہ کے دین کی پابندی کریں، ہم دوسروں کو بھی دعوت دیں گے تب وہ نماز پڑھے گا. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں، کہنا تو چھوڑ دیجئے، خود بھی نہیں آتے دین کی طرف، خود بھی نہیں آتے نماز کی طرف. جمعے کا دن ہے، اتنا مبارک دن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے جمعے کے دن کتنی فضیلتیں بتائی ہیں، کتنے احکام جمعے کے دن کرنے کے بتائیں کہ درود شریف پڑھو. جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے اللہ رب العالمین 10 رحمتیں اس کی طرف بھیجتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 دعائیں قبول کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ